جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے پروگرام کا عنوان ہے کہ یہود کی قدیم روایات کی کتاب تالمود بائی یوزف بارکلے باب پنجم صفحہ 37 مطبوعہ لندن 1878 میں لکھا ہوا موجود ہے کہ مسیح موعود کے بعد ان کی بادشاہت ان کے بیٹے اور پوتے کو ملے گی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے آج کے پروگرام کے لیے یہود کی قدیم روایات کی کتاب تالمود بائی یوزف بارکلے کی ایک عبارت کو موضوع بحث بنایا ہے، اور یہ عبارت انگلش ایڈیشن سے لی گئی ہے، اور عبارت اس طرح ہے: It is also said that the Messiah shall die and his kingdom descend to his son and grandson۔ یہ کہ روایت ہے کہ مسیح موعود کی وفات کے بعد ان کی بادشاہت ان کے بیٹے اور پوتے کو ملے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے تالمود کی اس عبارت کو اس لیے موضوع بحث بنایا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود کی پیش گوئی بابت پسر موعود بیان فرمودہ 20 فروری 1886 کے حقیقی مصداق یعنی مصلح موعود کو آپ کی صلبی اولاد یعنی جسمانی اولاد میں سے ہی ہونا تھا۔ اس حقیقت کو اس لیے دکھانا مقصود ہے کہ صداقت کے دشمن ہر زمانے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا اپنا ذاتی مطالعہ نہیں ہوتا وہ مشکوک باتوں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ پیش گوئی پسر موعود کی الہامی عبارت پر یکجائی طور پر نظر ڈالنے سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ پسر موعود یا بالفاظ دیگر مصلح موعود کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صلبی اولاد یعنی جسمانی اولاد میں سے ہی ہونا تھا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے الہامی پیش گوئی کی ساری عبارت کو دیکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے ثبوت میں اخیر مئی 1892 میں ایک کتاب نشان آسمانی کے نام سے لکھی، جس کا دوسرا نام شہادت الملہمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے الہام پانے کے بعد گواہی دینے والے لوگ۔ یہ کتاب جون 1892 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے ہندوستان بھر کے ایک مشہور ولی کامل حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک فارسی قصیدہ درج فرمایا ہے۔ یہ ایک مستند قصیدہ فارسی زبان میں ہے اور ہندوستان بھر میں اس وقت مشہور و معروف تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے تعارف کے سلسلہ میں لکھا کہ یہ بزرگ آپ علیہ السلام کے زمانہ سے 749 برس پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے قصیدہ میں لکھا کہ 13ویں صدی میں دنیا بھر میں ظلم کا اندھیرا پھیل جائے گا، بالخصوص ہندوستان کی زمین فتنوں کی زمین ہوگی۔ تب ہندوستان سے احمد نام کے امام کا ظہور ہوگا جو امام مہدی و مسیح موعود ہوگا۔ وہ صورت و سیرت، علم اور حلم میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش لیے ہوئے ہوگا، اور امام مہدی اور مسیح موعود کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوگا۔
اب خاکسار اس قصیدے میں سے چند اشعار اور ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ یہ قصیدہ فارسی زبان میں ہے، اس لیے تلفظ کی غلطیوں پر خاکسار معذرت چاہتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ ولی کامل بیان فرماتے ہیں: قدرت کردگار میں بینم، حالت روزگار میں بینم، از نجوم این سخن نمے گویم، بلکہ از کردگار میں بینم۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو میں ان اشعار میں لکھوں گا یہ کوئی منجمانہ یعنی نجومیوں کے کلام جیسا کلام نہیں ہے، بلکہ الہامی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے۔ الف ہے میم و دال میں خانم، نام نامدار میں بینم۔ کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ نام اس امام کا احمد ہوگا، مہدی وقت و عیسیٰ دوراں، ہر دورہ شاہ سوار میں بینم، یعنی وہ مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی، دونوں صفات کا حامل ہوگا اور دونوں صفات سے اپنے تئیں ظاہر کرے گا۔ دور اونچوں شود تمام بکام، پیشرش یادگار میں بینم، اور جب اس کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمونے پر اس کا لڑکا یادگار رہ جائے گا، یعنی اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے یہود کی قدیم روایات کی کتاب تالمود کا حوالہ پیش کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا اور پھر پوتا ان کا جانشین ہوگا۔ اور پھر اس حوالے کے بعد ہندوستان بھر کے مشہور ولی کامل حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے چند اشعار پیش کیے ہیں، جن سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت بھی معلوم ہو رہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا آپ کا جانشین ہوگا جو آپ کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوگا۔ یہ مضبوط اور سچی گواہیاں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا صحیح معنوں میں جانشین ہوگا، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہوگا۔ اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام مطبوعہ 1892 کے عربی حصہ میں عرب لوگوں کے لیے پیشگوئی پسر موعود کی عبارت کو عربی زبان میں لکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے عربی زبان میں اس پیشگوئی کو لکھنے کے بعد اس پیشگوئی کے ضمن میں ایک مختصر سا نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث یہ کہ مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد ہوگی کے حوالے سے لکھا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو ایسا نیک لڑکا عطا کرے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور کسی بات میں اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور اس میں بید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو اولاد کی بشارت نہیں دیتا مگر جب کہ اس نے نیک بندوں کو پیدا کرنا مقدر کیا ہو، اور یہ وہ بشارت ہے جو مجھے اس دعوت سے کئی سال پہلے دی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس علم کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے جو انتظار کرتے تھے اور مسیح کے جلدی ظہور کے لیے چشم براہ تھے متعارف کرا دے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، پیش گوئی فرمائی کہ مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، جس اولاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہو۔ کیا وہ کوئی معمولی اولاد ہوگی؟ اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کی مزید وضاحت میں فرمایا
کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ مسیح موعود کی اولاد نیک ہوگی اور ایک بیٹا عظیم ہوگا، وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں یہ امر بپایا ثبوت پہنچتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری اولاد مقدس اولاد تھی، اور صاحب زادہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں دوسرے خلیفہ کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ آپ کا اپنے دعوی مسلم موعود سے متعلق ایک بیان الفضل 2 فروری 1916 میں ان الفاظ میں شائع ہوا ہے، یہ کہ میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں ہوں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے ماخوذ ہو گیا۔ جیسا کہ خاکسار نے بیان کیا کہ یہ حوالہ 1916 کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1914 میں خلافت کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا تھا، اور پھر آپ نے 1944 میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ دعویٰ مسلم موعود کے وقت آپ کی خلافت کا زمانہ قریباً 30 سال بنتا ہے۔ آپ کے دعویٰ کا زمانہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے دعویٰ میں یقینی اور کلی طور پر سچے ہیں، کیونکہ آپ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، اور 30 سال تک آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور کئی دفعہ بعض بیماریوں کی وجہ سے آپ اپنی صحت کی تشویشناک حالت میں بھی چلے گئے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دعوی مسلم موعود میں آپ کی کوئی ذاتی غرض چھپی ہوئی نہ تھی، اور غرض ہو بھی کیا سکتی تھی۔ آپ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے امام اور خلیفہ کے عالی شان مقام پر فائز تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔